دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ میرے ماں باپ بار بار میری شادی کروا دیتے تھے۔ ابھی تک میری جانے کتنی شادیاں کروا چکے تھے، لیکن کوئی بھی دلہا میرے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتا اور خوشی خوشی مجھے چھوڑ کے چلا جاتا تھا۔ میں حیران رہ جاتی تھی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، اور جب میں ماں باپ سے سوال کرتی کہ یہ سب کیا ہے تو وہ مجھے کہتے کہ یہ بالکل نارمل ہے، کیونکہ وہ ہر دفعہ میری شادی والے دن میرا نام امارہ ہے اور آج پھر سے میری شادی تھی۔ یہ بات سننے میں شاید کسی کو مذاق لگے، شاید کوئی ہنسے، شاید کوئی افسوس کرے، لیکن میں نہ ہنستی ہوں، نہ روتی ہوں، نہ اب کوئی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ میری زندگی کا معمول بن چکا ہے۔ جیسے کسی دن کا سورج نکلنا اور پھر ڈوب جانا معمول ہوتا ہے، ایسے ہی میری شادیاں ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری عمر صرف 22 سال ہے اور میں زندگی میں یہ گننا بھی بھول گئی ہوں کہ میرے کتنے نکاح ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میرا نکاح ہوا تھا تب میری عمر بامشکل 13 سال تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بس ماں نے نیا جوڑا پہنایا تھا، سر پر دوپٹہ ڈالا تھا، کچھ لوگ آئے تھے، کچھ مولوی صاحب، کچھ کاغذ، کچھ گواہ، کچھ دعائیں، کچھ آمین کی صدائیں، اور پھر ایک نام، میرا شوہر قرار پایا۔ اور وہ شخص اگلے ہی ہفتے غائب ہو گیا۔ نہ اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی محبت کی بات کی، نہ کوئی خواب دکھائے، نہ وعدے کیے، اور نہ ہی رخصتی ہوئی۔ بس نکاح ہوا اور وہ چلا گیا، اور میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہ سب نصیب ہوتا ہے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے۔ اس کے بعد مجھے ایک نیا جوڑا ملا اور ایک نیا نکاح ہوا، اور پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا، اور ایسے ہی چلتا رہا، جیسے کسی نے میری زندگی کو ایک لگی بندھی رسم بنا دیا ہو، جیسے میں کوئی چیز ہوں جو کسی کو دکھائی دیتی ہے، پسند آتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے اور پھر چھوڑ دی جاتی ہے۔ کسی کو میرا خیال نہیں پوچھنا، کسی کو یہ جاننے کی فکر نہیں کہ میرے دل پر کیا بیتتی ہے، میں کیا سوچتی ہوں، کیا چاہتی ہوں، میں زندہ بھی ہوں یا نہیں۔ میرے جذبات، میرے خواب، میرے خیالات سب دب چکے ہیں، سب مر چکے ہیں، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ بیٹی ہم تجھے شہزادی بنا کے رکھتے ہیں، دیکھ دنیا کی ہر سہولت تیرے کمرے میں موجود ہے، تجھے مہنگے کپڑے ملتے ہیں، مہنگا کھانا، تجھے دن میں 3 دفعہ دودھ دیا جاتا ہے، تیرے لیے نئے جوتے، نئے کپڑے ہر ماہ آتے ہیں، تیرا موبائل جدید ہے، تیرے بال سنوارنے کے لیے الگ عورت آتی ہے، تیرے جسم کی مالش کے لیے الگ خادمہ رکھی گئی ہے، پھر تو ناشکری کیوں کرتی ہے؟ میں کہتی ہوں اماں مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میں باقی دنیا کی لڑکیوں جیسی کیوں نہیں ہوں، مجھے اسکول کیوں نہیں بھیجا گیا، مجھے کسی پارک میں جانے کی اجازت کیوں نہیں، مجھے کتاب پڑھنے کیوں نہیں دی گئی، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت کیوں نہیں، مجھے کسی دوست کے ساتھ ہنسنے بولنے کی اجازت کیوں نہیں۔ میری ماں کہتی ہے بیٹی ہم تجھے ہر گندگی سے بچا رہے ہیں، تجھے پاک رکھ رہے ہیں، تجھے نازوں سے رکھ رہے ہیں، تجھے ہر تکلیف سے دور رکھ رہے ہیں، اور پھر جب تیرا نصیب آئے گا وہ تجھے لے جائے گا، تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ لیکن میں ماں سے پوچھتی ہوں کہ اماں یہ نصیب کب آئے گا، اور وہ شخص جو میرا شوہر بنتا ہے وہ تو کبھی آتا ہی نہیں، اگر آتا ہے تو 1-2 دن میں غائب ہو جاتا ہے، پھر کبھی واپس نہیں آتا، نہ ہی کوئی وجہ بتاتا ہے کہ کیوں گیا۔ اور ماں کہتی ہے بیٹی یہ سب معمول کی بات ہے، مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی کسی کو تمہاری خاموشی پسند نہیں آتی، کبھی کسی کو تمہاری خوبصورتی سے ڈر لگتا ہے، کبھی کسی کو تمہارا بھولا پن ہضم نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا اس لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، سب لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، تم بس شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں تکلیف نہیں دی گئی، تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، تمہیں گھر سے نہیں نکالا گیا، تمہیں عزت کے ساتھ واپس لایا گیا، اور پھر تمہیں نئے خواب دکھائے گئے اور نئی زندگی کی طرف بڑھایا گیا۔ میں یہ سب سنتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اماں کی باتیں شاید صحیح ہوں، لیکن میرے دل کے اندر ایک ویرانی سی ہے، ایک خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا۔ مجھے کبھی کبھی اپنے کمرے کی دیواروں سے خوف آنے لگتا ہے، وہ دیواریں جنہوں نے میرے ہر لمحے کو قید کیا ہے، جنہوں نے میری ہر چیخ کو نگل لیا ہے۔ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہے جس سے میں آسمان کو دیکھ سکوں، کوئی دروازہ ایسا نہیں جو باہر کی دنیا کی روشنی میرے اندر لا سکے۔ میں صرف روشنی دیکھتی ہوں جب میرے کمرے کی لائٹ جلائی جاتی ہے، صرف خوشبو محسوس کرتی ہوں جب مہنگے پرفیوم مجھ پر چھڑکے جاتے ہیں، صرف رنگ دیکھتی ہوں جب میرے لیے نئے کپڑے لائے
جاتی ہیں، لیکن ان رنگوں میں زندگی نہیں ہوتی، صرف دکھاوا ہوتا ہے، صرف سجاوٹ ہوتی ہے، جیسے کسی شو کیس میں گڑیا کو سجا کر رکھا جاتا ہے۔ بس ویسے ہی میری زندگی ہے، اور آج پھر سے میری شادی تھی۔ میری امی نے صبح جلدی جگا دیا، مجھے گرم دودھ کا گلاس دیا، پھر خادمہ آئی، میرے بالوں کو دھو کر سنوارا، میرے جسم پر چاندنی روغن لگایا، میرے ناخنوں کو سنوارا، اور پھر نیا جوڑا لایا گیا جو ہلکے گلابی رنگ کا تھا۔ اس پر سونے کا کام تھا اور گوٹے کے دھاگوں سے بنے پھولوں نے اسے اور بھی قیمتی بنا دیا تھا۔ پھر میری ماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے گلے لگا کر کہا کہ بیٹی، آج تیرا نصیب پھر سے دروازے پر کھڑا ہے، تیرا شہزادہ تجھے لینے آ رہا ہے، تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آج تو ضرور بسا لی جائے گی۔ لیکن میرے دل میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ کوئی خواب، نہ کوئی خواہش۔ میں آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ چکے تھے، میری مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی، میرے ہونٹوں پر خاموشی تھی، میرے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو کسی دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میرے ہاتھوں پہ مہندی تو لگی تھی، لیکن اس میں خوشبو نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی فلم کا سین بار بار رپیٹ کر رہی ہوں، جس میں نہ ہیرو بدلتا ہے، نہ کہانی، صرف منظر بدلتے ہیں۔ کبھی نیلے کمرے میں نکاح ہوتا ہے، کبھی ہال میں، کبھی لان میں، لیکن انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے۔ نکاح ہو جاتا ہے، شوہر مسکراتا ہے، اور پھر اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے، اور میں پھر سے اسی کمرے میں آ جاتی ہوں جس کی دیواریں میرا واحد سہارا ہیں۔ میری ماں کہتی ہیں کہ مردوں کا دل بہت کمزور ہوتا ہے، وہ زیادہ خوبصورتی برداشت نہیں کر سکتے، وہ تمہیں چھوڑ کے اس لیے چلے جاتے ہیں کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہوتے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونجتا ہے کہ کیا میں اتنی بدقسمت ہوں کہ مجھے کبھی ایک سچا اور مخلص شوہر نہیں ملے گا؟ کیا میں اتنی بیوقوف ہوں کہ بار بار ایک ہی درد سہتی جا رہی ہوں؟ کیا میں اتنی بے بس ہوں کہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی؟ کیا میری نصیب میں صرف نکاح لکھے گئے ہیں، رخصتی نہیں؟ کیا میرے نام کے ساتھ صرف چند دن کی بیویاں بننے کا لقب رہ گیا ہے؟ کیا میری زندگی میں کبھی بھی ایک مکمل رشتہ نہیں بنے گا؟ مجھے یہ سب سوچ کر اپنے اوپر ترس آنے لگتا ہے، لیکن پھر ماں کی آواز آتی ہے جو کہتی ہے، بیٹی تیار ہو جا، مہمان آنے والے ہیں، اور تو رو رہی ہے، اپنی آنکھیں صاف کر، یہ نہ ہو کہ تیرے آنسو تیرے نصیب کو پھر سے بہا لے جائیں۔ میں جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیتی ہوں، مسکراہٹ سجاتی ہوں، اور دل کو پتھر کر کے پھر سے دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کوئی اور راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور آج پھر سے میری شادی تھی۔ ایک دو دفعہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جن مردوں کے ساتھ میری شادی کرائی گئی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، اور میں ان سے دل لگا بیٹھی۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی آنکھیں، ان کی بات کرنے کا انداز مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی کہ اللہ کرے یہ شخص مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ میں نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ میرے اندر بھی دل ہے، جذبات ہیں، خواہشیں ہیں۔ میں نے پہلی بار کسی کے چہرے میں اپنا سکھ دیکھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ بس اب یہ رشتہ میرا مستقل بن جائے گا، لیکن پھر وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ نہ کوئی الزام دیا، نہ کوئی شکایت کی، بس خاموشی سے چلا گیا، جیسے میں کوئی غلطی تھی جو وہ جلدی سے درست کرنا چاہتا تھا، جیسے میں کوئی خواب تھا جو بوجھ بن گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے کئی دن کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ آخر کیوں وہ شخص چلا گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا، کچھ لوگ زیادہ دیر تک باندھ کر نہیں رکھے جا سکتے، تم اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ ڈر جاتے ہیں، شاید اسی لیے وہ تمہیں چھوڑ گئے۔ میں ان کی باتوں کو سچ مان لیتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی سچ تھا ہی نہیں، لیکن دل کا دکھ کم نہیں ہوتا تھا۔ ہر بار جب کوئی شخص میری زندگی میں آتا تو میں ڈرتی کہ یہ بھی کہیں چلا نہ جائے۔ لیکن دل بھی انسان کا عجیب ہوتا ہے، جو ہر بار ٹوٹنے کے بعد بھی پھر سے کسی پر اعتبار کر لیتا ہے، پھر سے کسی کے ساتھ خواب بننے لگتا ہے۔ مجھے اب یہ سب ایک عادت سی لگنے لگی تھی، لیکن میرے دل کو تکلیف دینا پھر بھی بند نہیں ہوا تھا۔ میں ہر رات الٹے سیدھے خواب دیکھتی تھی، کبھی چیخیں، کبھی دروازہ ٹوٹتے ہوئے خواب، کبھی کسی مرد کی سرد آواز جس میں محبت نہیں ہوتی تھی، صرف طاقت ہوتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں، کبھی ایسا جیسے میں زمین میں دھنس رہی ہوں۔ میں جاگ کر پسینے پسینے ہو جاتی تھی، میرا سانس رکنے لگتا تھا، میری نبض تیز ہو جاتی تھی۔ میں ایک پناہ ڈھونڈتی تھی، لیکن مجھے کچھ نہ ملتا تھا، بس میرے کمرے کی بند دیواریں میری آنکھوں کے سامنے ہوتیں، اور میں پھر سے اسی خاموش زندگی میں واپس آ جاتی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا، میں خود کو کبھی نارمل نہیں سمجھ پاتی تھی۔
اور اگر یہ سب واقعی نارمل تھا جیسا کہ ماں کہتی تھی تو پھر مجھے یہ سب اتنا عجیب کیوں لگتا تھا؟ میرے دل میں ایسا کیوں لگتا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے میں دھوکہ کھا رہی ہوں، جیسے میری ذات کسی دھند میں لپٹی جا رہی ہے اور سب خاموش ہیں، سب بے خبر ہیں یا بنے ہوئے ہیں۔ میں کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ میں اتنی بری تو نہیں کہ سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں، میں اتنی غلط تو نہیں کہ کوئی میرے ساتھ نہیں ٹھہرنا چاہتا، یا شاید میرے ساتھ کچھ ایسا ہے جو مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں اپنے کمرے میں تھی اور دلہن کے کپڑوں میں تھی۔ یہ لباس اب میرے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ اذیت بن گیا تھا۔ میں اتنی دفعہ دلہن بن چکی تھی کہ اب اپنے آپ کو ان کپڑوں میں دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی، میری سانس اکھڑنے لگتی تھی، میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور پھر الٹی آ جاتی تھی۔ مجھے دلہن بننا اب زہر لگتا تھا، مجھے لگتا تھا یہ لباس مجھے کھا جائے گا۔ ہر دفعہ لڑکے کی طرف سے ہی دلہن کا جوڑا آتا تھا، کبھی وہ جوڑا اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ میں آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران ہو جاتی تھی، اور کبھی وہ کپڑے اتنے عام سے ہوتے تھے کہ مجھے لگتا تھا جیسے کسی خیرات میں مجھے دے دیے گئے ہوں۔ اور اس بار جس مرد کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا، جس کے بالوں میں سفیدی جھلک رہی تھی، جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، جس کے ہاتھوں کی لرزش مجھے خوف زدہ کر رہی تھی، جس کے ہونٹوں سے مہک نہیں بلکہ بدبو آ رہی تھی۔ مجھے اس سے کوئی انسیت نہیں ہوئی، مجھے اس کی طرف دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہا۔ لیکن جب اس نے نکاح کے دوسرے دن کہا کہ 1 ہفتے بعد ہم الگ ہو جائیں گے تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے کسی شادی کے ختم ہونے پر دل سے خوشی محسوس کی تھی۔ شاید یہ میری پہلی کامیابی تھی کہ مجھے زیادہ دیر یہ سب برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ میں بہت شکر گزار تھی، لیکن ایک بات ضرور تھی جو میرے دل میں اکثر چبھتی تھی کہ جب بھی میری شادی ہوتی اور وہ ختم ہو جاتی تو گھر کے حالات یکدم بہتر ہو جاتے تھے۔ کبھی اچانک سے گھر میں نیا فرنیچر آ جاتا تھا، کبھی نیا فریج آتا تھا، کبھی ابو کے ہاتھ میں نیا موبائل ہوتا تھا، کبھی اماں نئی چوڑیاں پہنے نظر آتی تھیں، اور پھر کھانے کی بات کریں تو ہر بار میری شادی کے بعد چند دنوں میں ہمارے کھانے میں گوشت آ جاتا تھا، کبھی بریانی، کبھی قورمہ، کبھی روسٹ اور کبھی مٹھائی۔ میرے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ آتا تھا۔ اماں میرے لیے خاص طور پر کپڑے لاتی تھیں جو مہنگے ہوتے تھے، یا پھر کچھ خوبصورت چیزیں جو وہ میرے کمرے میں سجاتی تھیں۔ اور اگر میں کبھی کچھ شکایت کرتی، اگر میں کبھی پوچھنے کی کوشش کرتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ فوراً مجھے اپنے احسانات گنوانے لگتی تھیں کہ ہم نے تمہیں دنیا کی ہر سہولت دی ہے، تمہاری ہر فرمائش پوری کی ہے، تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھا، تمہارے لیے دنیا کی ہر نعمت رکھی ہے، اور پھر تم یہ سب باتیں کرتی ہو۔ ان کے الفاظ اتنے کٹھور ہوتے کہ میں خاموش ہو جاتی تھی، لاجواب ہو جاتی تھی، اور سوچنے لگتی تھی کہ شاید واقعی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، شاید میں ہی غلط سوچ رہی ہوں، لیکن میرے دل میں جو تکلیف تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی، اور میں اس سب میں بس زندہ تھی، جینے کی خواہش کہیں گم ہو چکی تھی۔ اور ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میں نے اب تک برداشت کیا تھا وہ تو محض ایک آغاز تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تو وہ بوڑھا آدمی میری زندگی سے چلا گیا، ویسے ہی جیسے باقی سب چلے جاتے تھے، نہ کوئی رابطہ، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی وجہ، بس وہ چلا گیا، اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے میں کوئی استعمال شدہ شے تھی جسے واپس رکھ دیا گیا ہو۔ اس کے جانے کے بعد بھی کچھ دن ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے، گوشت روز کھانے میں آنے لگا، اماں نے میرے لیے کچھ مہنگے کپڑے اور میک اپ کا نیا سیٹ خریدا، اور کمرے میں ایک نیا پردہ بھی لگایا، اور کچھ دن اپنے رنگوں میں گم رہی۔ میں نے پینٹنگ شروع کر دی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ 2-4 مہینے اور گزرے کہ میری ماں ایک دن میرے کمرے میں آئی اور سیدھا کہنے لگی کہ پھر سے تیری شادی ہے، اور اب کی بار میں نے برداشت نہیں کیا۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کیا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، اگر یہ سب کچھ نارمل بھی ہے تب بھی میں اب مزید یہ سب نہیں جھیل سکتی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے تم بار بار سجا کر کسی کے حوالے کر دو، میں بھی انسان ہوں، میرا بھی دل ہے۔ لیکن میری ماں کی آنکھوں میں نہ شرمندگی تھی نہ ہمدردی تھی۔ انہوں نے غصے سے کہا کہ شادی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی بیٹھ کے، ساری عمر یوں ہی کھائے گی، ہمیں بدنام کرے گی۔ اور اس وقت میں بس چپ ہو گئی، کیونکہ مجھے ان کے لہجے میں رحم نہیں صرف جبر محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اس بار اگر میری شادی ہوئی تو میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔
اس دفعہ جو لڑکا تھا، جب وہ میرے کمرے میں آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میری ہی عمر کا تھا، بلکہ شاید مجھ سے بھی تھوڑا چھوٹا ہو۔ بہت زیادہ خوبصورت تھا، جیسے کوئی فلمی کردار ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرا دیا اور بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ مجھے لگا شاید قسمت اب مہربان ہو گئی ہے۔ ہم نے ایک ہفتہ بہت خوشی سے گزارا۔ وہ میرے ساتھ ہنستا بولتا مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی۔ وہ میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ بیٹھتا، مجھ سے باتیں کرتا۔ مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید یہ رشتہ قائم رہ جائے گا۔ جب میری ماں مجھے کسی کے ساتھ رخصت کرتی تھی تو ہمیشہ تاکید کرتی تھی کہ اسے کہیں باہر نہ لے جانا، اسے گھر میں ہی رکھنا، اور سب مان بھی لیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ اس لڑکی نے کہا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے ایسی بات کی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اور پھر میں نے اپنی پوری زندگی کی حقیقت اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے بتایا کہ میری زندگی میں کتنے لوگ آئے اور کیسے مجھے نکاح کے نام پر بار بار چھوڑا گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ماں باپ ہر بار میری شادی کراتے ہیں اور پھر وہ مر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے تم بھی شاید ایسا ہی کرو گے، لیکن میں اب اور یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے لگا کہ وہ سب سن کر حیران رہ جائے گا، مجھے نفرت سے دیکھے گا، لیکن وہ مسکرا دیا اور بولا کہ ہاں، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے تمہاری زیادہ شادیاں ہوئیں، اور تمہیں تو خود بھی سمجھ نہیں کہ تم کس سسٹم کا حصہ ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اس نے کہا کہ تمہیں متاع نکاح کا پتہ ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک وقتی نکاح ہوتا ہے جو کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے ہوتا ہے، اور پھر مرد اور عورت ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس میں طلاق نہیں ہوتی، نہ ہی رخصتی کا وہ روایتی مطلب ہوتا ہے جو عام شادیوں میں ہوتا ہے، اور یہ سب باہمی رضامندی سے ہوتا ہے، اور یہی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہاری ماں اور تمہارے والد یہ سب جانتے ہیں، اور وہ تمہیں بار بار متاع نکاح کے ذریعے مختلف مردوں سے جوڑتے ہیں تاکہ تمہاری خوبصورتی سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے بدلے پیسے لے سکیں۔ میں نے یہ سب سنا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کی ساری زمین کھسک گئی ہو۔ میں سکتے میں آ گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ سب ایسا تھا تو مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی حق ہے سچ جاننے کا۔ میں نے کہا کہ اگر واقعی سب کچھ ایسا تھا تو پھر میرے ماں باپ نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ اس نے کہا کہ یہ سب چھوڑو، اب تم میری بیوی ہو، مجھے تم پسند آ گئی ہو، میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں اور زندگی بھر تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری رخصتی ہو اور تم میرے لیے مستقل بن جاؤ۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی کوئی مجھے اپنانا چاہتا ہے، یا یہ بھی کوئی اور کہانی کا ایک اور کردار ہے۔ جب اس آدمی نے میرے ماں باپ سے بات کی تو میں اپنے کمرے کے دروازے کے پیچھے چھپ کر سب کچھ سن رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بڑا ہونے والا ہے، جیسے کوئی راز کھلنے والا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ساری زندگی امارا کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنا بنانا چاہتا ہوں، میں اسے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میری ماں کی آواز آئی جو بہت سخت اور روکھے لہجے میں بول رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تم نے جو وقت گزارنا تھا گزار لیا، اب اسے چھوڑ دو، اس پر مزید حق جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ آدمی بولا کہ شروع میں تو یہی بات طے ہوئی تھی کہ اگر مجھے ہمارا پسند آ گئی اور میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہوں تو آپ لوگ منع نہیں کریں گے، بلکہ نکاح کا یہی مطلب تھا اور یہی وعدہ تھا، تو آپ لوگ اب اپنے وعدے سے پھر کیوں رہے ہیں؟ تب میرے ماں باپ نے ایک ایسا سچ کہا جو میری پوری دنیا کو ہلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ لڑکی ہم میں سے نہیں ہے، ہم نے اسے کہیں سے اٹھایا تھا، یہ ہمارے خون کی نہیں ہے، یہ ہمارے کاروبار کا ذریعہ ہے، ہم اسے بار بار متاع نکاح میں دیتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے بن سکیں، ہمارے اخراجات پورے ہوں، ہماری ضروریات پوری ہوں، اور یہ لڑکی اب تک ہمارے لیے باعث برکت رہی ہے۔ ہم اس کو ایسے کسی ایک شخص کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے لیے مستقل فائدہ ختم کر دے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سینے پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ میں اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جن لوگوں کو میں اپنا ماں باپ سمجھتی رہی، جن کے لیے میں روتی رہی، جن کے لیے خود کو قربان کرتی رہی، وہ میرے تھے ہی نہیں، وہ میرے دشمن نکلے۔
وہ مجھے کسی مسجد کے باہر سے اٹھا کر لے آئے تھے اور مجھے کاروبار کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ آدمی یعنی علی بول اٹھا۔ اس کی آواز میں گرج تھی، غصہ تھا، غیرت تھی، محبت تھی۔ اس نے کہا کہ جو ہے، جیسی ہے، یہ میری بیوی ہے، اس پر صرف میرا حق ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا۔ میرے پاس اس کا نکاح نامہ موجود ہے اور اگر آپ نے روکا تو میں سیدھا نکاح نامہ لے کر پولیس اسٹیشن جاؤں گا اور سب کچھ سامنے لے آؤں گا۔ اگر آپ کا کاروبار تھا تو سمجھ لیں کہ کاروبار اب بند ہو گیا۔ آپ نے بہت کما لیا، اب اس لڑکی کو آزاد ہونے دیں۔ یہ سن کر میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ علی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ صرف میرے جسم سے نہیں بلکہ میری روح سے محبت کرتا ہے۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ وہ میرے ماضی سے نہیں گھبراتا، وہ میرے سچ کو قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وہ مجھے قید سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہی پہلا شخص تھا جس نے مجھے میری مرضی سے جینے کا حق دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں اس دن ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مجھے زندگی بھر قید میں رکھا، جنہوں نے میری ہر معصوم خواہش کو مار دیا، جنہوں نے مجھے کھلونے کی طرح استعمال کیا اور پھر بے دردی سے دوسروں کے ہاتھ بیچ دیا۔ میں ان کے لیے ایک سودا تھی جس کا ہر نکاح ایک نفع تھا۔ لیکن علی نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک مرد گمراہ کر سکتا ہے تو ایک مرد بچا بھی سکتا ہے۔ علی میرے لیے وہ چراغ بن گیا جس نے میری اندھیر نگری میں روشنی کی۔ وہ مجھے لے گیا اور میرا نیا سفر شروع ہوا۔ مجھے اس نے اپنی بیوی کی طرح رکھا، مجھے عزت دی، محبت دی، تحفظ دیا۔ میرے لیے کاغذی بیوی کے بجائے حقیقت بن گیا اور آج میں اس کے ساتھ ہوں۔ میں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، ایک ایسی زندگی جو میری ہے، جس میں میری مرضی شامل ہے، جس میں میرے خواب سانس لیتے ہیں۔ علی نے مجھے بتایا کہ مذہب رسم اور رواج کا اصل مطلب ہے۔ وہ سب جو میرے نقلی ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا، وہ سب دھوکہ تھا۔ میرے ساتھ مذہب کے نام پر ظلم ہوا، میرے ساتھ نکاح کے نام پر تجارت ہوئی، میرے ساتھ محبت کے نام پر دھوکہ ہوا۔ لیکن علی نے وہ سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اس نے مجھے میری شناخت واپس دی، اس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا اور مجھے بتایا کہ ہر شخص برا نہیں ہوتا، دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں نیکی کا راستہ ہوتا ہے، اور وہ راستہ علی نے مجھے دکھایا۔ اس نے میری گمشدہ زندگی کو دوبارہ بسا دیا اور آج جب میں خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے پہلی بار لگتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میں مکمل ہوں اور میں محبت کے قابل ہوں۔